ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف نے یہ سوال پوچھا ہے کہ 417 ارب روپے سیکیورٹی فنڈ کے کہاں گئے ہیں؟ اس سے آدھے بھی اگر آپ کی حکومت لگا دیتی تو کے پی کے عوام چین کی نیند سوتے۔ یہ کھاتا کیا ہے 417 ارب روپے کا؟ آپ نے کیوں صرف نہیں کیے عوام پہ؟ اصل میں ایک تو شہباز شریف کا جب بھی بات کرتے تو اس کی بات تو میں کوئی وزن نہیں ہوتا، اور اس کا اکثر جو ہے نا یہ بیان جو ہے نا غلط طرف کر لیتے ہیں۔ یہ تو 470 ارب کی بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے فاٹا کو مرج کروایا، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ تمام صوبے اپنے ایل ایف سی ہے اس سے 3% جو ہے نا یہ ایک صوبہ فاٹا کو دیں گے، اور وفاق بھی اپنا ایک پرسنٹیج جو ہے نا وہ وفاق کو دے گا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا انہوں نے دیا؟ فاٹا کی جو چیز فنڈ تھی وہ بھی انہوں نے روک کے رکھے۔ جب سے شہباز شریف صاحب آئے انہوں نے کے پی کے کی جو روٹین میں جو اس کی ایل ایف سی ایوارڈ کے مطابق جو ڈیو پیمنٹس ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے روکی، اور 5 جنوری تک 230 بلین روپیز ہمارے روک کے رکھے۔ فاٹا کی تنخواہیں بھی ہم نے اپنے اسے دی تنخواہ، یعنی یہ جو آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ گزشتہ 3-4 مہینے تو ہر مہینے یہ پریشانی ہوتی تھی کہ تنخواہ پوری ہو جائے گی کہ نہیں پوری ہو جائے گی۔ جبکہ اس قسم کی رویے سے یہ بھی بات کر رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ تم نے ابھی تک جو کمٹ کیا تھا کہ 1000 بلین فاٹا کی ڈیولپمنٹ خرچ ہوں گے 5 سال میں، اس میں ابھی تک آپ نے کیا دی؟ یہ بہتر کر رہے ہیں 1% کی جو ٹیررزم کے حوالے سے جو فنڈ ملتے ہیں وہ بھی انہوں نے کس طرح دیے؟ تو اب بھی دی ہمارے ان کو، وہ تو روکین میں ہماری جو تنخواہیں ہوتی ہیں جو یہ چیزیں ہوتے ہیں اس میں لے جاتی ہے، اور فاٹا کی سارا ڈیولپمنٹ کی انہوں نے کون سے نہیں دیے تو وہ کی گئی تو حکومت کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن بن گیا۔ اسد کا صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ تو ہوا 10 مہینے کی ان کی حکومت ہے، اس سے پہلے آپ کی مرکز میں حکومت تھی، 10 سال سے کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے۔ یہ جو 417 ارب کی بات کر رہے ہیں، آپ سی ٹی ڈی کا دفتر کرایہ کی عمارت میں ہے، عمارت نہیں بنا سکے، کوئی فرانزک لیب نہیں بنا سکے، سیف سٹی نہیں لگا سکے۔ سیف سٹی جو پروجیکٹ پرویز خٹک کے دور میں شروع ہوا تھا وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا۔ اور دوسرا جو اہم سوال انہوں نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو واپس کون لایا جن کو بھگا دیا تھا آپریشن ضرب عضب کے ذریعے یا رد الفساد کے ذریعے، ان کو واپس لائے؟ تو یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیسے ڈائلاگ تھے جس کی وجہ سے دہشت گرد واپس آ گئے اور امن واپس نہیں آیا؟ ارشاد صاحب آپ تو بہت سینئر ساتھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی میٹر چیزیں ہوتی ہیں جی۔ ان کو یہ بھی مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ اس کی حکومت نہیں کی ہے، یعنی ہماری حکومت تو 9-10 مہینے سے فار ہے۔ جو ہماری اسمبلی میں جو ایک جب میں اسپیکر تھا تو وہاں میرے ہوتی ہوئی 2 نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں ہمیں پوری اس وقت جو ورلڈ میں سچویشن ہے، اکانومی کی سچویشن ہے، ٹیررزم کی سچویشن ہے، پوری بریفنگ دی تھی جنرل فیض نے، جنرل باجوہ نے۔ جبکہ بعد میں انہوں نے صرف پرپوزل دی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، انہوں نے جو خیالات تھے اس پہ تبصرہ بھی ہوا تھا، کوئی اس کے اوپر جو ہے نا کنکریٹ ڈیسیژن نہیں ہوئی تھی۔ ہم پھر فارغ ہو گئے، ہماری طرف سے چلے گئے۔ اس کے بعد جو پیریڈ ہے وہ شہباز شریف صاحب کا ہے، تو اس نے کیسے جو ہے نا وہ ادھر فیصلے کروائے، کیا انہوں نے مذاکرات کی؟ اگر یہ جنرل فیض کی بات کرتے ہیں تو جنرل فیض تھا وہ تو کچھ کا تو نہیں تھا، وہ تو حکومت کا نمائندہ تھا، آرمی کا وہ کور کمانڈر تھا، تو وہ حکومت جو ہے نا اس کی پوچھتی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ہمارے تو اس کے ساتھ۔ اسد صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں، آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہے۔ اسد کیسر صاحب، بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے، آپ نے جنرل فیض کا نام لیا، ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، جو دیگر صوبوں کی حکومتیں ہیں وہ، اور پھر آپ جنرل فیض کا نام لے رہے ہیں، کس کا کردار کیا تھا؟ یہ مذاکرات کہاں تک پہنچے تھے؟ سیز فائر کس بیس پہ ہوئی تھی؟ دیکھیں ایک بات میں بالکل واضح کروں کہ جو سلسلہ چل رہا تھا ایز اے پولیٹیکل پارٹی یا صوبائی حکومت، کیونکہ محمود خان نے خود کہا تھا کہ جب وہ ڈیسیژن ہو رہی تھی تو اس میٹنگ میں محمود خان کو بلایا تک نہیں گیا تھا۔ تو
ہاں مطلب وہ ڈیسیجن انہوں نے خود اپنے لیول پہ لی تھی. ہمارا کوئی آدمی ادھر موجود نہیں تھا, نہ ہم اس پالیسی کا حصہ رہے ہیں. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ یہ پالیسی جو ہے نا یہ وفاق کرتی ہے, وہ بھی پالیسی بیٹر ہوتا ہے, اس پہ صوبے نہیں ہوتی. صوبے کی جو ہے نا اس میں ایڈوائز دی جاتی ہے یا اس کو جو ہے نا کنسنٹ جو ہے نا وہ دی جاتی ہے, وہ بھی نہیں لیا گیا. نمبر 1. اچھا, نمبر 2 بات یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ڈیسیجن ہوئے ہیں, کیا سیز فائر ہوئی ہے. یعنی صوبائی حکومت بے خبری ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. کیونکہ نہیں, وزیر اعظم کو بھی نہیں پتا تھا کیا؟ وفاقی حکومت تو آپ کی تھی نا اسد قیصر صاحب. کیونکہ مذاکرات تو اس وقت نہیں شروع ہوئے نا. مذاکرات تو ابھی تو ان کی شکل شروع ہوئے 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے نا, جو ابھی سارا کچھ سلسلہ ہوا ہے. ہمارے وقت میں کوئی مذاکرات نہیں ہوئے تھے. نہیں, آپ کے دور حکومت میں ٹی ٹی پی کے ساتھ وایا افغان طالبان کوئی مذاکرات نہیں ہوئے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہماری بالکل نہیں. اس وقت تو یہ ڈسکشن کر رہے تھے, مختلف جو ہے نا اس کے فورم پہ بات کر رہے تھے, لیکن اور ہمیں تو اس وقت پہ انگیج کیا گیا جو رجیم چینج کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. ہم تو اپنے اس پہ اتنے زیادہ مصروف ہو گئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے وہاں وہ کانفرنس ارینج کروائی تھی جو کہ خارجہ اسلامک خارجہ کانفرنس تھی, اس کے اوپر جو ہے مصروف رہے. پھر جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو ہم اس سے بالکل تعلق رہے تھے. میں جو آپ کو کہتا ہوں یہ آپ ریکارڈ پہ رکھ دے کہ ہمارے ساتھ کوئی نیگوسیشن, کوئی ڈسکشن یا ہمیں کسی طور پر آن بورڈ نہیں رکھا گیا. نہیں, لیکن 2 مسائل ہیں. ایک تو اسد قیصر صاحب, ایک تو بیرسٹر سیف جو تھے وہ ان مذاکرات کا حصہ تھے جو ایک جرگہ وغیرہ بنا تھا, ایک بات. دوسرا, خان صاحب تو یہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جب طالبان کی حکومت وہاں آ گئی تو ہم نے انگیج کیا طالبان حکومت سے. ہم نے کہا کہ جی, انہوں نے ہم سے کہا کہ جی آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں, ہم فیسیلیٹ کریں گے. اور اس حوالے سے ہمیں بھی کچھ انفارمیشن ہے, ہمیں بھی کچھ بریفنگ دی گئی تھی. تو یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات نہیں ہوئے؟ مذاکرات تو اس دور میں شروع ہو گئے تھے. خان صاحب نے پرسوں یہ گلہ کیا کہ میں اسی لیے جنرل فیض کو رکھنا چاہتا تھا ISI چیف, لیکن اس کو ہٹا دیا گیا جس کا نقصان ہوا. تو آپ بالکل الگ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی تعلق وفاقی حکومت کا یا صوبائی حکومت کا نہیں تھا اس سے. بالکل, میں جو کہہ رہا ہوں میں اس کو اسٹینڈ کرتا ہوں. اچھا, اور چونکہ میں اس چیزوں میں ایک قسم کا انوالو تھا, میں ہمیشہ ہی چاہ رہا ہوں کہ امن ہونی چاہیے, اور اس میں امن کے لیے آپ کو صرف ایک آپریشن کی ضرورت نہیں کہ صرف آپ آپریشن کے ذریعے کریں. آپ کے لیے انٹیلیجنس بیس آپ آپریشن کر سکتے ہیں. آپ جو ہے نا مختلف اس کے لیے سسٹم کر سکتے ہیں, کیونکہ جو آپریشن ہوئے اس نے ہمیں کوئی اچھا ریزلٹ نہیں دیا. ہم نے ہر صورت پہ, اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس علاقے جو سب سے متاثر ہیں, جو کہ اکنامکلی بہت زیادہ ڈپریس ہے, ڈپرائڈ ہے, اس کو آپ نے مزید بھی ڈپریس اور ڈپرائڈ رکھا. اس کو اس کے نوجوانوں کے پاس کوئی امید نہیں ہے, تو آپ کو وہاں کی. لیکن اسد صاحب سوال یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ کی حکومت صوبائی یا وفاقی ان مذاکرات میں نہیں تھی, آپ کے دور میں مذاکرات نہیں ہوئے, تو موجودہ جو حکومت ہے وہ آپ پہ یہ بھی الزام لگاتی ہے کہ آپ نے سزائے موت کے جو مجرم تھے ان کو بھی بری کر دیا مذاکرات کی شرائط کے نتیجے میں. رہا کر دیا, بری نہیں, رہا کر دیا. جی, وہ کیسے؟ یعنی مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ صوبائی حکومت کے پاس کیسے اختیار ہوتا ہے. یعنی جو ٹی ٹی پی کی کچھ کنڈیشنز تھیں, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے قیدی چھوڑ دیجئے, اور پھر آپ کی حکومت نے مذاکرات کے نتیجے میں جو شرائط ہیں اس کے نتیجے میں قیدی چھوڑے. میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں.